إنما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو غلطی اور بھول چوک کا پتلا بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے، جس سے بھول چوک نہ ہو، جس سے کوئی خطا نہ ہو۔ الانسان مرکب بالخطأ والنسیان، انسان بنا ہی ہے، انسان کا وجود ہی ہوا ہے غلطی اور بھول چوک کے ذریعے سے۔ تو انسان اس دنیا کے اندر جب سے آیا ہے تب سے بھول چوک کا یا غلطی کا اس سے سرزد ہونا یقینی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ آئے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تمام گناہوں سے معصوم بنایا تھا، لیکن ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، وہ بھی بھول چوک ان سے ہوا ہے۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ انسان اپنے بھول چوک کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، انسان کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کی کہیں پر نافرمانی کر جاتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم سے انسان پھر جاتا ہے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس وقت تک معیوب نہیں ہے، اس وقت تک عیب والی بات نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے گناہوں کی
اپنے غلطیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کرواتا رہے اور انسان توبہ کرتا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر برائی کرنے کی، گناہ کرنے کی عادت ڈالی گئی ہے، اس کے اندر وہ فطرت رکھی گئی ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرے گا، اچھائیاں بھی کرے گا۔ اگر انسان صرف نیکی ہی نیکی کرے اور کوئی گناہ نہ کرے تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے۔ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برائی کی کوئی عادت نہیں رکھی، ان کے اندر کوئی فطرت نہیں رکھی برائی کی، گناہ کرنے کی۔ یفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو حکم دیا اس کو وہ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک ہی فطرت ڈالی گئی ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فطرتیں ڈالی ہیں، ایک تو اچھائی کی اور ایک برائی کی۔ یہ انسان اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر توبہ کا سسٹم رکھا ہے، استغفار کا سسٹم رکھا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں آ کر توبہ کرے اور اپنے اس خطا کی اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن اگر انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور ہٹ دھرم ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، تو پھر یہ انسان اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ مانگنے کی وجہ سے شیطانوں کے اندر چلا جاتا ہے، شیطانوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بیچ میں رکھا اور وہ فرشتوں کے درمیان رہ کر بہت ہی عزت والا بن گیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عادت تھی، ایک فطرت تھی، اور ایک دن جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے تو اس نے ہٹ دھرمی کی، اس نے منع کر دیا، اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابلیس کو بھی معاف کر دیتا۔ لیکن ایک تو اس نے غلطی کی اور پھر اس کے بعد بھی وہ غلطی پر اڑا رہا، ہٹ دھرمی کرتا رہا اور اپنی دلیل پر دلیل دیتا رہا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جہنم میں فیصلہ کر دیا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اسے ایک طرح سے سبق دیا ابلیس کے ذریعے سے کہ دیکھو غلطی تم سے ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تم اپنی غلطی پر اڑے رہو، ہٹ دھرمی کرتے رہو، یہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ساری جگہوں پر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 133 میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب لوگوں میں سے کوئی فحش کام، کوئی بہت ہی گندا کام جب یہ کر لیتے ہیں، أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا پھر اپنے اوپر یہ ظلم کر لیتے ہیں۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ میں پڑ کر اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں، یہی حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب ہے۔
جب ظلم کر لیتے ہیں اپنے اوپر، ذکر اللہ، اور یہ فوراً اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ آخر ہے کون؟ وہ تو میرے پاس ہی آیا ہے نا، اور میں نہیں معاف کروں گا تو میرا بندہ جائے گا کہاں؟ کس سے معافی منگوائے گا؟ کس سے معافی کے لیے کہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے گناہ کرنے کے بعد جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے اس پر وہ اڑا نہیں رہتا ہے، اس پر وہ اڑا نہیں رہتا ہے، جو بھی اس نے کیا اس پر ضد نہیں کرتا، ضدی نہیں بنتا، ہٹ دھرمی نہیں کرتا، جیسا کہ ابلیس نے کیا تھا۔ اس سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو فوراً توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ہٹ دھرمی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانوں سے کہا کہ ایمان والے جب ایسا کرتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں پر اڑے نہیں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو معافی دی جاتی ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کو معافی دی جاتی ہے، اور پھر اس معافی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنت عطا فرماتا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں، ہر طرح کے فروٹس ہیں، تمام طرح کے میوے ہیں، ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کا آرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان 3 آیتوں میں بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں اپنی امت کے بارے میں بتایا ہے کہ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو، جس سے بھول چوک نہ ہو۔ اگر انسان سے غلطی نہیں ہوگی تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی پر اڑا نہ رہے، اپنی غلطی پر وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 20 شعبان کا دن ہے، اور صرف 10 دنوں کے بعد میں وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے لیے سچے ایمان والے بہت ہی شوق کے ساتھ میں اور خوشی کے ساتھ میں انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی شوق اور خوشی کے ساتھ میں ایمان والے انتظار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، جن کو اپنی خواہش کے پیچھے چلنے کی عادت ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ان کو بوجھل محسوس ہوتا ہے، ان کو بوجھ لگتا ہے، وہ ایک ایک دن کو گنتے رہتے ہیں کہ کب جائے کب جائے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنی مغفرت کرا لے۔ اس مبارک مہینے سے آنے سے پہلے ہم اپنی مغفرت کرا لیں، تاکہ اس مبارک مہینے میں جو بھی ہم عبادتیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح سے اس کو قبول کرے، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمع کر، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اکٹھا رکھ کر کے رکھے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، توبہ اور استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار میں رکھا ہے، تمام مصیبتوں کا حل توبہ اور استغفار میں رکھا ہے، تمام ضرورتوں کا حل توبہ اور استغفار کے اندر رکھا ہے۔ انسان کے لیے کوئی بھی ضرورت ہو، انسان کے لیے کوئی بھی حاجت ہو، جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو بے شمار چیزیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 52 کے اندر فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی نے کہا اے میری قوم استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کے حضور میں آ کر توبہ کرو، اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم توبہ کرو گے اور استغفار کرو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار کہتے ہیں موسلا دھار بارش، ایسی بارش جو بالکل آتی ہے اور انسان کے لیے جو اس کی کھیت ہے یا پھر جو بھی اس کی ضرورت ہے اس کو پوری کر دیتی ہے۔ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی قحط سالی کو دور کر دیتا ہے، بھوک مری کو دور کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے پانی کا نہ ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آج ساری دنیا پانی کے لیے پریشان ہے، چاہے وہ میٹھا پانی پینے کے لیے ہو یا پھر استعمال کرنے کے لیے ہو، ساری دنیا پریشان ہے۔ اور اس وقت واٹر کرائسس کے نام سے پوری دنیا کے اندر ریسرچ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ٹاپک بنا ہوا ہے، واٹر کرائسس، یعنی پانی کی کمی کو کیسے پوری کیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ بیٹھ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسرز بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دنیا کے اندر پانی کا جو شارٹیج ہے، پانی کی جو کمی ہو رہی ہے، اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی دن بدن پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ خاص طور سے ہم یہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ اس پردیش کے، جو راجستھان کے رہنے والے ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کی کمی کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور زمین سے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے پانی کو ختم کر لیا ہے۔ کچھ سالوں پہلے تک یہ حالت تھی کہ ہم کو کبھی پانی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آج ہر جگہ پہ ہمیں پانی خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے گھروں سے لے کر اور باہر کہیں جانا ہو وہاں بھی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے توبہ اور استغفار کو چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین کی جو کمی ہے پانی کی، وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ وقت پر بارش ہوتی ہے تو زمین کی جو کمی ہے پانی کی، وہ کمی پوری ہوتی ہے، پھر زمین اس کو سوکھتا ہے، زمین اس کو اسٹاک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر زمین والوں کو پانی ملتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسانا بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے۔ دنیا والوں نے جس چیز میں اس مصیبت کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے وہ اس میں حل نہیں ہے، بلکہ توبہ اور استغفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل رکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم توبہ اور استغفار کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا اور تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ اور وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، دیکھو تم مجرم بن کر پیٹ پھیر کر نہ بھاگ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجرم نہ بننا، جرم ہو سکتا ہے تم سے، تم مجرم بن سکتے ہو، گناہ تم سے سرزد ہو سکتے ہیں، غلطیاں تم سے ہو سکتی ہیں، تم کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے، تمہارے اندر وہ فطرت ہی ڈالی گئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم غلطیاں نہ کرو۔ تم غلطیاں کرو گے لیکن غلطیاں کر کے تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگ جانا، اللہ سے منہ موڑ کر نہ بھاگ جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، بلکہ تمہارے گناہ کے جو ہے جتنے بھی تمہارے گناہ کے پورے گردن تک تم بھر چکے ہو، پھر بھی اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ ہے کون جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اسی طرح سے سورۃ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، سچی توبہ، ایسی ویسی توبہ نہیں کہ ایک ہاتھ سے گناہ ہو رہا ہے دوسرے ہاتھ سے استغفار پڑھ رہے ہیں، ایسی توبہ نہیں، بلکہ سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کے نتیجے میں تم کو ایسے باغات میں، ایسے باغوں میں تم کو پہنچا دے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اور جو نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن نبی کو اور جو نبی کے ساتھ ہوں گے ان کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ان کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ ذلیل تو وہ ہوں گے جو توبہ نہیں کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں گے، ذلیل تو وہ ہوں گے جو ابلیس کے ساتھ میں ہوں گے، ذلیل تو وہ ہوں گے جو فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ میں ہوں گے اور جو ابو جہل کے ساتھ میں ہوں گے۔ جو نبی اور نبی کے ساتھ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن رسوا نہیں کرے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں طرف نور چل رہا ہوگا، ایک روشنی ہوگی جس سے یہ معلوم ہو رہا ہوگا کہ نبی اور نبی کے ساتھ آنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی اس آیت میں انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، لیکن توبہ اور استغفار ایسی نہیں کہ انسان آج گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کیا، پھر گناہوں میں پڑ گیا، بلکہ سچی توبہ کرے، خالص توبہ کرے، اور یہ پکا ارادہ کرے کہ پھر سے انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ توبہ کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ توبہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں، سکسیس کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج کامیابی کی تلاش کس کو نہیں ہے؟ دنیا کی کامیابی کی تلاش ہے، لیکن دنیا کی کامیابی چھوٹی کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو حقیقت میں وہی سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے 12 کے اندر فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ، میں نے کہا، نوح علیہ السلام کہہ رہے، میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے میری قوم تم اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی غفار ہے، اللہ ہی ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، اور ہمیشہ معاف کرنے والا اللہ رہے گا۔ تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ہی توبہ استغفار کرو۔ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں تمہیں کیا چیز عطا کرے گا وہ تم دیکھ لینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ توبہ اور استغفار سے انسان کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا، خوب بارش اتارے گا، پہلا فائدہ ہے۔ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی توبہ اور استغفار کی وجہ سے تمہاری مدد کرے گا، مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ آج دنیا کے اندر کون انسان ایسا ہے جس کو مال کی طلب نہیں، جس کو مال کی خواہش نہیں، دولت کی خواہش نہیں اور اولاد کی خواہش نہیں؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو مال ملے، اس کو اولاد ملے، ہر یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے اس کی مدد ہو۔ اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس نہ تو مال ہے اور نہ اولاد ہے، وہی انسان اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کی اس دنیا کے اندر کتنی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور سے نیک اولاد کی، اور مال کی کتنی ضرورت پڑتی ہے اس دنیا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ توبہ اور استغفار کرو گے تو تمہیں دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ یہ تم کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور
تیسری چیز وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خوب باغ بنائے گا جنت کے اندر، اور خوب نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بنائے گا۔ تو یہ تین چیزیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بھی کامیابی رکھ دی اور آخرت کی بھی کامیابی رکھ دی کہ انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو ایک تو وقت پہ بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ بارش کی اہمیت اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آج جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، چاہے چاول ہو، آٹا ہو، یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ یہ ان کسانوں کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے جو کھیتوں میں بیج کو ڈال کر پودے اگاتے ہیں۔ اگر بارش بند ہو جائے، ان کسانوں کو بارش وقت پر نصیب نہ ہو، تو پھر ذرا سوچیں کہ ان دنیا کے اندر کتنی بھوک مری آ جائے، اور پھر لوگ آرٹیفیشیل جو کھانے ہوتے ہیں اس کی طرف جائیں گے، بنے بنائے پلاسٹک کے کھانے، اور اس کی وجہ سے انسان کی موت بہت ہی کم عمر میں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نقلی سامان کھائیں گے، ڈپلیکیٹ چیزیں کھائیں گے، اور آہستہ آہستہ مارکیٹ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی جو اہمیت رکھی ہے اس کو ایک کسان سمجھ سکتا ہے۔ وہ کسان جو کھیتی کرتا ہے وہی جان سکتا ہے کہ بارش کی اور پانی کی کتنی اہمیت ہے اس دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر بارش برسائے گا، کب؟ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد سے مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا والے وعدہ کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، ان کا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، آج ہم پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ادھر کے چکر لگاتے ہیں، کبھی ادھر کے چکر لگاتے ہیں، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اولاد نہیں مل رہی ہے، ہمیں مال نہیں مل رہا ہے، اولاد کے لیے نہ جانے کہاں کہاں چکر لگا رہے ہیں، غریبی آ گئی، فقیری آ گئی، کھانے کو ترس رہے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے اللہ نے جس چیز کے اندر کامیابی رکھی اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں وعدہ کیا ہے مال اور اولاد دینے کا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم دنیا کے کسی در کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے تو اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک ماں یا 70 ماں سے زیادہ انسان اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور کیا کوئی ماں یہ دیکھ سکتی ہے کہ اس کا بچہ بھوکا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے، ہر چیز کی شرط ہوتی ہے۔ ہم بھی دنیا کے اندر بہت ساری شرطیں لگاتے رہتے ہیں، اللہ نے بھی شرط لگائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور استغفار کریں اور دیکھیں مال اور اولاد میں کس طرح سے برکت عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی توبہ اور استغفار کے اندر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بہت بھوک مری ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت میں گلے نہیں نکل رہے ہیں، پودے نہیں نکل رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور استغفار کرو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس بڑی غریبی ہے، مال نہیں ہے، تو اسے بھی حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اور تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اسے بھی انہوں نے کہا کہ جاؤ اور استغفار کرو۔ ایک صاحب ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 آدمی الگ الگ ضرورتیں لے کر آیا، الگ الگ سوال لے کر آیا، اور آپ نے تینوں کو ایک ہی حکم دیا۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا وعدہ قرآن کی اس آیت کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش کی دعا کرنے کے لیے گھر سے نکلے، تمام لوگ بھی حاضر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
اور باہر جا کر انہوں نے صرف استغفار کیا، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کیا اور پھر واپس آ گئے۔ اور کچھ وقت کے بعد میں تمام لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے، عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پر کبھی عذاب نہیں بھیجتا اگر یہ لوگ استغفار کرتے، یا کسی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کے بعد میں عذاب نہیں بھیجتا۔ اگر ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر سے عذاب کو ٹال دے گا۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا تھا، انہوں نے عذاب کو دیکھا تو فوراً وہ توبہ اور استغفار کرنے لگے، رونے لگے، معافی مانگنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگے اور خوب رونے لگے، خوب گریہ وزاری کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب آنے کے بعد عذاب کو ٹالتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ اور استغفار کے نتیجے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا اور ان کی گریہ وزاری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے انسان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب تم استغفار کرو گے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک تمہیں اچھی زندگی دے گا، خوب خوشحال زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تمہیں توبہ اور استغفار کے نتیجے میں۔ لیکن ہم کبھی توبہ اور استغفار کریں تو، اللہ کے سامنے آ کر کبھی روئے تو، اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے، ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان سے کہتا ہے، لیکن ایسی حالت میں یا تو ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، یا پھر ہم خرگوش کی طرح سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہم رہتے ہیں۔ مسلم شریف کے ایک حدیث میں، حدیث نمبر 2759 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کے ہاتھ ہے اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن کیسے ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، کیوں؟ تاکہ دن کے اندر جس نے گناہ کیا ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اور اسی طرح سے وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ کرنے والا توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ انسان دن میں گناہ کرے یا رات میں گناہ کرے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہی گناہ کرنے کے لیے، گناہ کرے گا انسان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ نہ کرے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6965، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم تذنبون، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کر کے ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے، جو گناہ کریں گے
فیستغفرون اللہ فیغفر لہم، پھر وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ گناہ تو ہم سے ہوگا، بھول چوک سے ہم بنے ہوئے ہیں، بھول چوک تو ہم سے ہوگی۔ اگر ہم گناہ نہ کریں تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس لیے تاکہ وہ گناہ کرے اور پھر اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، بہت پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کئی طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے، وہ سفر کر رہا ہے کسی ریگستان کے اندر، دور دور تک صرف ریگستان ہے، کہیں پانی کی کوئی امید اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، دوسرا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک جگہ پر پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ تھوڑی دیر تک آرام کرتا ہے۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ اس کا جو اونٹ ہے وہ جب اچانک جو ہے کہیں بھاگ جاتا ہے، وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا۔ اب دور دور تک ریگستان ہے، اسے زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، وہ بالکل مایوس ہو کر اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اس کی موت آ رہی ہے۔ اسی انتظار میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر وہ آنکھ کھولتا ہے تو اچانک اپنے سامنے اونٹ کو پاتا ہے۔ اس انسان کو کتنی خوشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، تو ہم تو چھوٹے گنہگار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کے ایک ایسے آدمی کا واقعہ بیان کیا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کو مارا تھا۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 7008 میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا، 99 لوگوں کو اس نے مارا، اور پھر اس کے بعد میں اس کو احساس ہوا کہ وہ توبہ کرے، تو اس نے معلوم کیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اسے بتایا گیا ایک راہب کے بارے میں، جو پادری اس وقت کے ہوتے تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ پہنچا اس کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا اور پورے 100 پورے کر دیے۔ اب اس کے بعد میں پھر سے اس نے معلوم کیا کہ کیا کوئی اور عالم ہے، اس کے پاس میں وہ پہنچا۔ اس عالم نے کہا کہ ہاں، توبہ کی تمہارے لیے گنجائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی بھی انسان کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ کر لے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ عالم صاحب نے کہا کہ لیکن شرط یہ ہے کہ تم جس علاقے سے آ رہے ہو، جہاں پر تم نے رہ کر اتنے گناہ کیے، اس کو تم چھوڑ کر ایک پاس کی بستی ہے، وہاں پہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں جا کر مل جاؤ اور ان کے ساتھ میں عبادت کرنا۔ یہ آدمی وہاں سے نکلا، ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اور پھر اب اس کے پاس میں ایک تو رحمت کے فرشتے اور ایک عذاب کے فرشتے، یعنی جنت اور جہنم کے فرشتے آ کر وہاں پر آپس میں وہ لوگ جھگڑنے لگے۔ ایک کہنے لگا کہ میں لے کر جاؤں گا، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں۔ رحمت کے فرشتے نے کہا کہ نہیں، اس نے اب توبہ کر لی ہے، تمام گناہوں سے اس نے معافی مانگ لی ہے، اب اس کے لیے جو ہے رحمت ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا، ان دونوں فرشتوں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم آپس میں اس مسئلے پر لے کر آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ اسے کہاں لے کر جائے گا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم اس کو ایک تو ماپو کہ جس زمین کو، جس علاقے کو چھوڑ کر آیا ہے وہ زیادہ قریب ہے یا پھر جہاں جا رہا ہے وہ زیادہ قریب ہے، تو جس طرف زیادہ قریب ہو اسی طرف تم اس کو لے کر چلے جانا، یا پھر وہیں اس کو لے کر چلے جانا۔ تو اس کو ماپا گیا، زمین کو ماپا گیا
تو پتہ چلا کہ جس علاقے کو چھوڑ کر آیا تھا وہ زیادہ دور تھا، اور جس علاقے کی طرف یعنی نیک بستی کی طرف وہ جا رہا تھا وہ بستی اس کے لیے زیادہ قریب تھی۔ تو رحمت والے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا انت باعدی، اللہ تبارک و تعالی نے اس بری بستی سے، اس برے علاقے سے کہا کہ تو دور ہو جا، اور اس نیک بستی سے کہا کہ تو قریب ہو جا۔ اور اس طرح سے رحمت کے فرشتے اس انسان کو لے کر چلے گئے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس انسان نے 100 قتل کیے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ ہم بہت جلدی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس انسان نے 100 قتل کیا لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اور ایسے کئی واقعات بیان کیے گئے کہ انسان کے توبہ اور استغفار کے نتیجے میں بہت بڑا گنہگار تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف کر دیا۔ توبہ استغفار کے نتیجے میں اللہ نے نبیوں کو بھی معاف کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کے اندر سورہ اعراف کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کو، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے بہکا دیا، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ستر کھل گئے، ان کی شرمگاہ کھل گئی، اور پھر وہ اپنے گناہ پر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور تو نے ہماری مغفرت نہیں کی تب تو ہم جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اور وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ آپ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا، یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو بددعا دے کر نکلے تو سمندر کے بیچ میں کشتی میں وہ ان کو پھینک دیا گیا سمندر کے اندر، اور ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا، اور کئی روایتیں الگ الگ آتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 40 دن تک وہ پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور لیکن وہاں سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ نے ان کو معاف کیا، اور پھر وہ باہر نکلے مچھلی کے پیٹ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے معاف کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی ہی ہے مغفرت کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماعز اسلمی کا واقعہ بہت مشہور ہے، جو بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ماعز اسلمی، اس نے زنا کر لیا، اور زنا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے، آپ مجھے زنا کی جو سزا ہے وہ سزا مجھ پر لاگو کیجیے، شادی شدہ تھے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا کہ جاؤ کل آنا، کہا کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، تو ایسی سزاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دینا ہی زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام کے دل میں جو ایمان بیٹھ چکا تھا، اس کی وجہ سے ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا کہ وہ بغیر سزا کے جائے، وہ کل پھر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زنا کر لیا ہے، آپ مجھے سزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ کہا کہیں اس نے شراب تو نہیں پیا ہے؟ ایک آدمی نے اس کے منہ کو بھی مہک کر دیکھا، کہا کہ نہیں، اس نے شراب تو نہیں پیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ پھر وہ شخص تیسرے دن آیا اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کیا۔ حد کیا؟ یعنی جس نے زنا، شادی کے بعد جس نے زنا کیا اس کو پتھروں سے مار کر ختم کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا۔ وہ اس کی ہلاکت ہوئی، ان کو اس طرح سے ختم کیا گیا پتھروں سے مار کر۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعت، کہ ماعز اسلمی نے ایسا توبہ کیا ہے، اللہ سے ایسی مغفرت چاہی ہے کہ اگر ان کے توبے کو پوری امت پر بانٹا جائے تو پوری امت کے لیے ان کا توبہ کافی ہو جائے گا۔ گناہ اتنا بڑا تھا، زنا کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود توبہ اور استغفار کیا، حد کو اپنے اوپر جاری کروایا، توبہ کے گناہ کی جو سزا تھی اس کو اپنے اوپر لاگو کروایا، تو ایسی توبہ کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی توبہ کو اگر پوری امت پر بانٹا جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے وہ غامدیہ خاتون تھی، عورت تھی غامدیہ، وہ بھی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس طرح آپ نے ماعز کو واپس کر دیا ہے، کیا آپ مجھے بھی واپس کر رہے ہیں اس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ۔ وہ پھر آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے اور میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہو چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، پھر تم تو بچے کو پیدا کرنا، اس کے بعد میں آنا۔ بچے کو وہ پیدا کر کے پھر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے اوپر سزا کو لاگو کیجئے، سزا کو نافذ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پہلے بچے کو دودھ پلاؤ۔ بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو تھی وہ پوری ہوئی، پھر وہ بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی غامدیہ خاتون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، زنا کی سزا آپ مجھ پر لاگو کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن تک گڑھا کھدوایا اور اس کے اندر اس کو ڈالا اور پھر اس کو پتھروں سے مار کر ختم کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر مارا، ان کے پتھر کی وجہ سے اس کا خون، اس عورت کا خون، اس صحابیہ کا خون حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ آ کر پڑا، جس کی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ بات یاد رکھنا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے اندر اگر 70 لوگوں کی توبہ کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تو اس عورت کی توبہ بھاری پڑ جائے گی۔ مدینے کے اندر صحابہ کرام کے 70 صحابہ کرام کے توبہ پر اس عورت کی توبہ بھاری پڑ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا، شادی کرنے کے بعد زنا کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے انسان کی توبہ کو قبول کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آ کر ہم معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ جو ہے بس یوں ہی ایک چیز ہے، زبان سے توبہ یا استغفر اللہ کہنے کا نام توبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے توبہ کی 4 شرطیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز جو توبہ کی شرط ہے، الاقلاع عن الذنب، کہ انسان گناہ کو چھوڑے، جو گناہ کر رہا ہے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو کرنا چھوڑ دے۔ دوسری شرط الندم علی ما فات، اور جو بھی گناہ کیا ہے اس پر وہ شرمندہ ہو۔ شرمندگی یہ انسان کے لیے بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ انسان شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر تو یہی حقیقت میں اس کے لیے توبہ ہے، اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو بھی اس نے گناہ کیا، یہ نہیں کہ ڈٹ کر بالکل کھڑے ہوئے ہیں بےہودوں کی طرح، بے شرموں کی طرح گناہ کیے ہوئے ہیں اور بے شرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ شرمندگی ہے ہی نہیں ہمارے اندر۔ کوئی سمجھانے والا بھی آ رہا ہے تو اس کو الٹا جواب دے رہا ہے، ہمیں شرمندگی نہیں۔ کوئی بتانے والا آ رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا تو اس کو الٹا جواب دے رہا ہے۔ بیوقوف انسان، تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے، لیکن ہم شرمندہ نہیں ہوتے اپنے گناہ پر، بلکہ ہم ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں اور الٹا ہم جواب دیتے ہیں۔ یہی تو ہٹ دھرمی ہے نا جو ابلیس نے کی۔ اللہ نے کہا سجدے میں گرو تو اس نے ہٹ دھرمی کی اور پھر جواب دینے لگا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں۔ تو یہی ابلیس والا کام ہے۔ تو شرمندگی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور پھر العزم علی عدم العودۃ الیہ، تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا انسان پکا ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ پھر اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ یہ تیسری شرط ہے، چھوٹا موٹا ارادہ نہیں، بالکل پکا ارادہ کرے۔ اور کیا بہتر چیز ہے، علماء کرام تو ایسا کرتے تھے کہ وہ اپنے اوپر فائن رکھتے تھے، اپنے اوپر جرمانہ رکھتے تھے کہ اگر میں نے نماز کوئی قضا کر دی تو میرے اوپر اتنا جرمانہ، وہ دیتے تھے اللہ کے راستے میں۔ وہ کوئی گناہ کر دیتے تھے تو اپنے اوپر جرمانہ باندھ کے رکھتے تھے کہ 100 روپے 200 روپے میرے اوپر جرمانہ، میں اس کو دوں گا، میں نے غلطی کی ہے، تاکہ انسان کو احساس رہے، آگے وہ انسان باز رہے کہ نہیں پھر سے گناہ کی طرف نہیں جانا۔ اس سے کیا ہوگا، انسان آخرت کے اندر خوش و خرم رہے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے التحلل من صاحب الحق او اعطاؤه حقه، کہ جس کا حق لیا ہے اس کے حق کو واپس کر دینا۔ ناحق کسی کا سامان لے رکھا ہے اور اب انسان توبہ کر رہا ہے تو اس کے سامان کو اب رکھنا نہیں، استعمال نہیں کرنا۔ کسی کے پیسے لے رکھے ہیں،
اور اس کے بعد وہ توبہ کر رہا ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بس ایسے ہی ہے، زبان پہ آئی پڑھ لیا، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک طرف تو دوسروں کے پیسے ہڑپ کے رکھے ہوئے ہیں، دوسروں کے مال مار کر رکھے ہوئے ہیں، کسی نے قرضہ دیا، کسی نے ادھار دیا اور وہ 20 سال 25 سال 50 سال سے جمع کر رکھے ہوئے ہیں، اور توبہ پر توبہ، توبہ پر توبہ، استغفار پر استغفار کیے جا رہے ہیں. نہیں، یہ توبہ اور استغفار نہیں ہے. توبہ اور استغفار تو یہ ہے کہ پہلے اس چیز کو آپ ادا کریں، دوسرے کا جو حق ہے اس کو ادا کریں. کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگے، یا پھر اس کو کہے کہ جس طرح میں نے ظلم کیا تم بھی مجھ پر اس پر ظلم کرو، اپنا بدلہ لو. یہ جا کر کہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ اور استغفار کو قبول کرتے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ جو ہے، اگر انسان ان 4 چیزوں کے علاوہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس استغفر اللہ پڑھ لینا ہی توبہ ہے اور ہو گئی ہماری معافی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے سورہ نساء کے اندر کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، کہ توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو انجانے میں غلطی کر جاتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں. یعنی کہ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں، جان بوجھ کر پتہ ہے ساری چیزیں، پھر بھی غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں. نہیں، بلکہ اللہ نے بیان فرمایا کہ انجانے میں غلطی ہوئی پھر وہ کیا کرے، پھر وہ جلدی سے توبہ کرے، عن قریب جلدی سے وہ توبہ کرے. اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے للذین یعملون السیئات، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ جب موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں. ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگ، ان کی زبان کی بس وہ استغفار ہے، وہ نکل گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا. انسان کے لیے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. ہم سب اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم 60 سال 70 سال تک جئیں گے. کیا پتہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ کل ہو یا نہ ہو، کسی کو اپنی زندگی کی خبر نہیں ہے. اس لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رمضان کا استقبال کرے. گناہگار ہو کر رمضان میں داخل نہ ہو، گناہگار ہو کر رمضان کے مہینے میں نہ جائیں، بلکہ اپنے گناہوں کی پہلے معافی منگوا لیں. اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو بھی بہت پسند کیا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی منگوا لے اور پھر رمضان میں خوب شوق کے ساتھ میں، خوب لگن کے ساتھ میں عبادت کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں آپ کے حق میں اتنی نیکیاں لکھ دے کہ جنت میں آپ کے درجے خوب بلند ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا